अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और बहुत अच्छी रूटीन से चल रहे होंगे और साथ में मेरी स्टोरीज़ को भी सुन रहे होंगे और उन्हें एंजॉय भी कर रहे होंगे। और साथ में मुझे लगता है कि आपको लेसन्स भी बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आप अपना प्यार मुझे साथ-साथ दिखाते रहें। मुझे नज़र आता है कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आप मेरी स्टोरीज़ सुनते हैं। आप को ऑब्वियसली मेरी स्टोरीज़ पसंद आती होंगी। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मज़े-मज़े की स्टोरीज़ सुन सकें और वो मज़े-मज़े के लेसन्स ले सकें। साथ में छोटा-सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे मेरी नई आने वाली स्टोरी आपको ईज़िली अवेलेबल होगी और आपको मुश्किल नहीं होगी। तो हमेशा की तरह आज फिर हम अपनी एक नई स्टोरी शुरू करते हैं और हमारी स्टोरी का उन्वान है, सिलाई करते वक्त आखिर ये लड़की कौन सा गुनाह करती थी जिस पर अल्लाह का अजाब आए। मतलब ये कहानी अब उसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि वो एक किसी लड़की की कहानी है जो कि कोई सिलाई का काम करती थी, लेकिन वो ऐसे कोई गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर अल्लाह का अजाब आ गया। तो चलते हैं इस कहानी के बाब की तरफ कि कितने इसके बाब हैं और उन बाब में क्या है। पहला बाब जो है वो एक मामूली लड़की की जिंदगी। ये कहानी एक छोटे से गांव की एक मामूली सी लड़की की है जिसका नाम आयशा था। आयशा एक मतवसत तबके के खानदान से ताल्लुक रखती थी। अब मतवसत इतना मुश्किल लफ्ज आ गया जिसका मतलब तो बहुत आसान है कि कोई गरीब घराने के बहुत ही लोअर लेवल के जो खानदान से उनसे ताल्लुक रखती थी और अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। उसके वालिद मेहनत मजदूरी करते थे और उसकी वालदा घर के काम काज में मसरूफ रहती। आयशा की जिंदगी में कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि वो रोजाना सिलाई मशीन उठा के बैठ जाती थी और सिलाई करती थी। आयशा बचपन से ही सिलाई के काम में माहिर थी। उसके हाथों में एक खास महारत थी जो उसकी वालदा भी ना सीख सकी थी। लेकिन आयशा के दिल में हमेशा एक खुला सवाल था, वो क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर अल्लाह का अजाब आया। क्या वो जानती थी कि उसकी तकदीर में कुछ ऐसा है जो उसके लिए एक आजमाइश बनने वाला है। एक दिन आयशा अपनी छोटी बहन से दुकान पर बैठकर सिलाई कर रही थी। उसका ज़हन बहुत परेशान था क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या कर रही थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला उससे नाराज़ हैं, अल्लाह ताला का गुस्सा उस पर आ रहा है। बाब नंबर 2, आयशा का गुनाह। आखिर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र के बाद उसको अंदाज़ा हो ही गया कि आखिर वो ऐसा क्या गुनाह कर रही थी जिसकी वजह से उसको लगता था कि उस पर जो है ना अज़ाब आ रहा है। आयशा की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वो एक मारूफ ताजिर के साथ मुलाकात के लिए गई। ये ताजिर अपने माल की ज्यादा कीमत पर सेल करने के लिए मशहूर था। ताजिर ने आयशा से कहा वो उससे कुछ कपड़े खरीदे ताकि उसका कारोबार बढ़ा सके। आयशा को ये मौका अच्छा लगा और वो उस ताजिर के साथ मामला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी में कुछ अजीब और गरीब चीजें होने लगी। वो जिस कपड़े पर हाथ रखती काम करती थी उसमें हमेशा कुछ ना कुछ खामी आ जाती। कभी धागा टूट जाता, कभी कपड़ा फट जाता, कभी सिलाई खराब हो जाती, कभी मशीन खराब हो जाती, कभी सिलाई में कोई मसला आ जाता। ये सब इतना अजीब था कि आयशा ने अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि वो अब उसे इस परेशानी से निजात दे। एक रात जब आयशा बहुत थकी हुई थी और थक हार के वो लेटी, तो उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग शख्स को देखा। बुजुर्ग शख्स ने उससे कहा, आयशा, तुम्हें अपनी नीयत साफ करना होगी। तुम्हारी मुश्किलात का सबब तुम्हारी दिल की बेईमानी है। जैसे कि फरमाया गया है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो अगर आपकी नीयत साफ ना हो तो आपके अमाल का कोई फायदा नहीं है। कि कोई लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो दिखावे की करते हैं तो उसके उस अमल का कोई उसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसकी नीयत खराब है ना। तो उस बुजुर्ग ने उसे यही फरमाया। ये ख्वाब हमेशा आयशा के लिए एक इशारा था। उसने ताजिर के साथ होने वाले कारोबारी मामले पर दोबारा गौर किया और सोचा कि कहीं उसकी नीयत तो खराब नहीं हुई। उसने फिर तौबा की और अल्लाह से हिदायत की दुआ की। बाब नंबर 3, आयशा की तौबा और आजमाइश। आयशा ने अपनी जिंदगी में कुछ अहम फैसले किए। उसने ताजिर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और अपनी मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। उसके साथ साथ उसने अल्लाह से हिदायत की दुआ भी की और अल्लाह की रज़ा की कोशिश में अपनी ज़िंदगी की नई सिमत दी। लेकिन आयशा के लिए ये आसान नहीं था। अल्लाह की तरफ से इम्तिहानात आना शुरू हो गए। एक दिन आयशा को एक बड़ा ऑफर मिला जिसमें उसे कहा गया था कि वो एक बड़ी फैक्ट्री में काम करेगी। इस ऑफर के पीछे एक कामयाबी का चमक था, मगर आयशा ने उसका दिल
کی گہرائیوں سے جائزہ لیا تو اس موقع کو رد کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ باب نمبر 4، اللہ کا عذاب اور انعام۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس چیز کا اسے انعام بھی ملتا ہے۔ عائشہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا۔ عائشہ کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس نے اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ اللہ کی طرف سے اسے بڑی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی، اس کے کام میں برکت آ گئی، وہ ایک کامیاب کاروبار کی مالک بن گئے، لوگوں نے اس کی محنت اور ایمانداری کی تعریف کرنا شروع کی۔ عائشہ کی یہ کامیابی اس کے دل کی صفائی اور اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا نتیجہ تھی۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ نے اسے انعام دیا۔ اس کی کہانی میں ایک بہت بڑا سبق تھا۔ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ باب نمبر 5، عائشہ کا نیا راستہ۔ عائشہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا تھا۔ اس نے اپنے کام میں ایمانداری کو اپنا شعار بنایا اور زندگی کی ہر پہلو میں سچائی کو اہمیت دی۔ جب بھی اس کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی موقع آتا جس میں وہ سوچ پڑتی کہ یہ کیا ہے، تو وہ پہلے اللہ کی رضا کی بات سنتی اور پھر اس پر عمل کرتی۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی ہونی چاہیے۔ عائشہ کی محنت رنگ لانے لگی، اس کا سلائی کا کاروبار روز بروز بڑھتا گیا، وہ لوگ اس کی ایمانداری اور محنت کی قدر کرنے لگے۔ اس کا نام گاؤں میں مشہور ہو گیا اور اس کے کام کی تعریف کرنے والے افراد آتے رہتے تھے۔ لیکن عائشہ کو یہ سب کچھ محض دنیا کی شہرت اور کامیابی کے طور پر نہیں دیکھنا تھا، بلکہ وہ اللہ کی رضا اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی تھی۔ ایک دن عائشہ کی ملاقات ایک بزرگ عالم سے ہوئی جو اپنے علم اور تقوی کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے عائشہ سے کہا، پیاری عائشہ بیٹی، تمہیں اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنے کی توفیق ملی ہے، لیکن یہ تمہاری آزمائش کا آغاز ہے۔ دنیا میں برکت اور کامیابی ضرور ملے گی، مگر یاد رکھو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ ہر وقت آزمائشوں میں رہتا ہے۔ عائشہ نے بزرگ عالم کی باتوں کو دل سے سنا اور اس پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو مزید واضح کیا۔ اس کی محنت کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور اس کی محبت ہے، نہ صرف دنیا اور دنیاوی کامیابیاں۔ باب نمبر 6، آزمائشوں کا سامنا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں آزمائشیں بھی انہی پر آتی ہیں۔ عائشہ کی زندگی میں جو برکت آئی تھی وہ کبھی کبھی مشکل اور پیچیدہ حالات میں بھی بدلنے لگتی تھی۔ ایک دن اس کے کام میں شدید نقصان ہوا، اس کی سلائی مشین خراب ہو گئی اور تمام آرڈر تاخیر کا شکار ہو گئے۔ گاہکوں کی شکایات آنے لگیں اور عائشہ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عائشہ کے دل میں ایک بار پھر سوال آیا، کیا یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک اور آزمائش ہے؟ لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ نہیں چھوڑا، اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ پاک میری مدد فرما۔ عائشہ کی زندگی میں یہ وقت ایک نیا موڑ لے آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی مشکلات کا سامنا اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اس نے نہ صرف اپنے کاروبار کو دوبارہ سے سنبھالنے کی کوشش کی بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کی رضا میں راضی کرنے کی کوشش کی۔ باب نمبر 7، اللہ کی مدد۔ اب جب کوئی مشکل آتی ہے تو مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ عائشہ کی مشکلات اب کچھ دنوں تک آغاز جاری رہا، لیکن اللہ کی مدد کے آثار جلد ہی ظاہر ہونے لگے۔ اس کی سلائی مشین بھی درست ہو گئی اور جو آرڈر میں تاخیر تھی وہ بھی مکمل ہو گئے۔ اس کے گاہکوں نے بھی اس کی ایمانداری کی قدر کی اور اس کا کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگا۔ ایک دن عائشہ کے پاس ایک بزرگ خاتون آئی۔ وہ خاتون کافی دنوں سے عائشہ کا کام دیکھ رہی تھی، اس کی ایمانداری اور محنت کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ خاتون نے عائشہ سے کہا، بیٹی، تمہاری زندگی کی کہانی اور تمہاری محنت بہت قابل قدر ہے۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں آزمائشوں سے گزارا، لیکن تم نے ان سب پر صبر اور شکر ادا کیا۔ یہی وہ راز ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ عائشہ نے اس بزرگ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور دل سے اللہ کا شکر کیا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ باب نمبر 8، عائشہ کی زندگی کا فیصلہ، زندگی کا مقصد۔ عائشہ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ وہ اب دنیا اور آخرت کے توازن کو سمجھ چکی تھی۔
اس نے اپنی زندگی میں یہ بات سیکھ لی کہ دنیا میں کامیابی کی اصل حقیقت صرف مادی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ ایک دن عائشہ نے ایک بزرگ عالم سے ملاقات کی اور ان سے اپنے دل کی بات کی۔ حضرت، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں صرف ہو۔ عائشہ کی باتیں سن کر بزرگ عالم نے کہا، پیاری بیٹی، تم نے جو بات کی ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کی کوشش کرو گی تو تمہاری زندگی میں مشکلات اور آزمائش آئیں گی، مگر تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر امتحان کے بعد اللہ کا انعام بھی آتا ہے۔ باب نمبر 9، آخری آزمائش۔ عائشہ کی زندگی میں ایک اور آخری اور سب سے بڑی آزمائش آئی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اچانک۔ عائشہ بہت افسردہ ہوئی، مگر اس نے اللہ کی رضا کو اپنے دل میں بٹھائے رکھا، صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس دوران عائشہ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے اپنی والدہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ اس نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کے بعد عائشہ نے اپنے والدین کے لیے صدقہ دیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اور خود کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیا۔ باب نمبر 10، عائشہ کی کامیابی اور اللہ کی رضا۔ عائشہ کی زندگی میں یہ تمام آزمائش اور مشکلات ایک عظیم سبق بن کر آئیں۔ اللہ نے اس کی توبہ، صبر اور ایمانداری کی قدر کی۔ اس کے کاروبار میں برکت آئی، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارا اور اللہ کی راہ میں اس نے کام کرنے شروع کر دیے۔ اب اس کہانی سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ کہانی بہت پیاری تھی۔ ایک لڑکی جو کبھی اللہ کا ناشکری کرتی تھی تو اس پر اللہ کے عذاب آئے، اس کو نہ صبر آتا تھا، نہ اس کا کوئی کام اچھی طرح سے ہوتا تھا، لیکن آخر اس نے اللہ سے توبہ کر لی، جو ہمیں اس بات کا بتاتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ پر صبر، اللہ پر اپنا توکل جو ہے نا مضبوط کر لیں اور صبر سے کام لیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اس کہانی سے ایک سبق بن گئی کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ عائشہ کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اور وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ لائک کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ تو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کے فرینڈس بھی اچھی اچھی سٹوری سن سکیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی کہانی کے ساتھ، اگلے لیسنز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔